نہ کبھی چھوٹے، نہ کبھی چھوٹے، نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تم پہ فدا، ہے تجھ پہ فدا، ہے تجھ پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تم پہ فدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤ پھولوں کی، اور صدقہ کروں، اور صدقہ کروں تن من اپنا یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین، کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف، ہر سمت نظر تم آتے ہو، کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف، ہر سمت نظر تم آتے ہو، کچھ ایسی لگی، کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن، کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن، جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو وہ تیرے در کا اترن ہے، جو کچھ بھی ملا ہے اشرف کو وہ تیرے در کا اترن ہے، بس یوں ہی رہے، بس یوں ہی رہے سایہ سر پر یا خواجہ معین الدین حسن، بس یوں ہی رہے، بس یوں ہی رہے سایہ سر پر یا خواجہ معین الدین حسن، اجمیر کی دھرتی پر چلنا آسان نہیں یہ بول اٹھی، اجمیر کی دھرتی پر چلنا آسان نہیں یہ بول اٹھی، اے نور تیری، اے نور تیری دل کی دھڑکن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین، تھک ہار کے میں پہنچا در پر، تھک ہار کے میں پہنچا در پر، آرام ملا جب آپ ملے، تھک ہار کے میں پہنچا در پر، آرام ملا جب آپ ملے، پھر ہونے لگی،
اور ہونے لگی پھر من ہی من یا خواجہ معین الدین حسن، پھر ہونے لگی من ہی من یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن۔ سبحان اللہ، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، غریب نواز سرکار کی سیرت ہو، دربار شاہ عالم سرکار کی سیرت ہو، ان کی سیرت طیبہ، ان کی زندگی دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر کے جا رہی ہے۔ ایسی مثال قائم کر دی انہوں نے، سبحان اللہ، اپنوں کے لیے بھی مثال قائم کی، غیروں کے لیے بھی مثال قائم کی۔ دنیا کو دنیا بابر کا بتاتی ہے، ہمایوں کا بتاتی ہے، ابھی جو دین کے بار لے کر آئے ان کی سٹوری بتائی جائے، راجہ مہاراجہ کی نہیں، ہند کے خواجہ کی تصویر بتائی جائے، اولیاء کی تصویر بتائی جائے، سیرت بتائی جائے، جنہوں نے انسانیت کو زندہ کیا ہے، جنہوں نے عورتوں پہ ظلم ہونے کو روکا ہے، جنہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، ہمارے بزرگان دین۔ اگر تمہیں سیرت بتانی ہے دنیا داروں، تو ہمایوں کی نہیں، کسی اور کی نہیں، قطب الاقطاب خواجہ قطب کی بتا کر دیکھو، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بتاؤ، مخدوم اشرف کی بتاؤ، قطب عالم کی بتاؤ، جنہوں نے انسانیت کو بھی زندہ کی، اپنوں میں بھی ایک مثال، غیروں میں بھی ایک مثال قائم رکھ دی ہے۔ ایسی مثال قائم کی ہے کہ اگر کوئی بالکل عقیدت سے دیکھتا ہے یا پھر حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے ماننا پڑتا ہے، اور یہ کہنے پہ وہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن۔ اگر بندہ حقیقت کی نظر سے دیکھے گا، کوئی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم ہو، غیر ہو، اگر حقیقت میں ولیوں کی زندگی کو وہ کھنگالے گا، دیکھیں گا، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ میں بھی خواجہ کا ہوں، میں بھی چشتی رنگ میں رنگ جاتا ہوں، میں بھی ولیوں کا ہوں، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی سیرت ایسی سیرت ہے، سبحان اللہ، کتنی پیاری سیرت ہے۔ مردوں کو بچایا ہے، ڈوبتوں کو بچایا ہے، پھنسنے والوں کو نکالا ہے نا، من کی مرادیں پوری کی ہے، جب جہاں بھر کی آفات کا ستایا ہوا آیا ہے اس کو سینے سے لگایا ہے، جس کو کوئی نہیں لگاتا تھا، جہاں کی آفات کا ستایا جب تیرے در پہ آیا تم نے سینے سے لگایا، ہو سلام تم پر شاہ عالم، ہے نا۔ تو یہ اولیاء اکرام، ہر امیر غریب اپنے پر آئے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا، یہاں ایسی شخصیت ملنا ناممکن ہے۔ یہ جو دنیا ہے، جسے ہم دنیا کہتے ہیں، جسے ایک دنیا کہا گیا، یہ دنیا وہ ہے جناب کہ اس میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی ٹینشن میں ہے، امیر بھی ٹینشن میں ہے، راجہ بھی ٹینشن میں، دنیا ہے، ہر کسی کو الگ الگ انداز سے فکر لگی ہوئی ہے، ٹینشن لگی۔ اگر آپ دنیا کا نام بدل کے ٹینشن رکھ دیں تب بھی چل سکتا ہے، اس کو آپ دنیا کو لفظ ٹینشن کہہ دیں، ٹینشن یعنی دنیا، فکر یعنی دنیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مطلبی، مطلب پرست، مطلبی، خود پسند۔ آپ دنیا کا نام ہٹا کے مطلبی بھی کہہ دیں گے تب بھی چلے گا۔ یہ مطلبی ہے، یہ خود پسندی ہے، اس میں خود غرض ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ایک دنیا کا دائرہ ہے بناؤ، خود پسندی اسی میں، عداوت اسی میں، ٹینشن اسی میں، غم اسی میں، رنج اسی میں، مصیبت اسی میں، ہے نا، سارے کے سارا یہ اسی کو، پوری کو، ایک گول کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا کہہ دو تو یہ ساری چیزیں سمٹ آتی ہیں، اس میں ساری چیزیں ہیں۔ انسانیت جہاں مٹ جائے اسے دنیا کہتے ہیں،
انسان کو انسان کا درد نہ ہو اسے دنیا کہتے ہیں. انسان ظلم و ستم و تشدد میں اپنی پرواز کر رہا ہو اسے دنیا کہتے ہیں. انسان کو اپنوں پرایوں کا خیال نہ ہو، ہمدردی نہ ہو اسے دنیا کہتے ہیں. دنیا رب سے دور کر دے اسے دنیا کہتے ہیں. مصطفیٰ سے دور کر دے اسے دنیا کہتے ہیں. رب کی یاد سے غافل کر دے اسے دنیا کہتے ہیں. رب کی کاموں سے دور کر دے، غفلت کا شکار کر دے اسے دنیا کہتے ہیں. شک اور شبہات میں ڈال دے اسے دنیا کہتے ہیں. وسوسوں کو گھیراؤ کر لو اسے دنیا کہتے ہیں. دنیا وسوسوں کا ہنگامہ جہاں ہو اسے دنیا کہتے ہیں. یہ دماغ ہے، دماغ یہ گھومتا رہتا ہے. پل میں کیا ہے، پل میں کیا ہے. صبح کچھ اور سوچ رہا تھا، شام کو کچھ اور ہے نا. الگ الگ بدلتی رہتی ہے دنیا میرے خیالوں کی. یہ دنیا ہے، یہ دماغ ہے. شیطان اس پر وار کر کے انسان کا دماغ گھماتا رہتا، کبھی کچھ. یہ ایک پر جلدی زیادہ وقت پر ٹکتا نہیں، اور جس کا ٹک جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. لیکن یہ جو دل اللہ نے دیا ہے وہ ٹکا رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے. یہ دل، یہ دنیا اس زمین پر، اس ذہن پر قابو پا کر کے انسان کو کبھی لالچ کے پھندے میں، کبھی انانیت کے پھندے میں، کبھی کس انداز کے پھندے میں. آپ جانتے ہو شیطان جب بہکاتا ہے تو شیطان جو ہے ہمیں کوئی نظر نہیں آنے والا. کوئی شیطان آ کر ہمیں کہے گا اور ہم کہیں گے ہاں یہ شیطان ہے، یہ مجھے کچھ کہہ رہا ہے، بہکا رہا ہے، وسوسے دے رہا ہے. جی نہیں، ذریعہ شیطان ہوتا ہے. ذریعہ وہ کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے. دوست بھی بن سکتا ہے، دشمن بھی بن سکتا ہے، دولت بھی ذریعہ بن سکتی ہے، کوئی چیز بھی، عورت بھی ذریعہ بن سکتی ہے. وہ کسی ذریعے سے بہکاتا ہے. ہمیں شیطان سے بچنا ہو تو ذریعہ شیطان سے بچنا پڑے گا. فیس بک کے ذریعے بھی بہکا سکتا ہے، انسٹاگرام کے ذریعے بھی بہکاتا ہے، یوٹیوب کے ذریعے بھی بہکاتا ہے، موبائل کے ذریعے بھی بہکاتا ہے، اپنوں کے ذریعے بھی بہکاتا ہے. وہ کہیں سے بھی وار کر کے تمہیں چاہتا ہے کہ لے. اب تمہیں سمجھنا ہے کہ شیطان کس ذریعے سے مجھے اپنے پھندے میں پھنسنا چاہتا ہے. شیطان سے بچنا ہو تو شیطان نظر نہیں آئے گا. شیطان کو ذریعہ دیکھو، ذریعے میں کون، کس انداز میں شیطان نے اسے بہکایا، وہ آ کر تمہیں بہکاتا ہے. شیطان کسی راستے سے آ کر تمہیں بہکاتا ہے، ذریعے سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نظر ہم نہیں دیکھ سکتے رحمان کو، لیکن رحمانی ذریعے ہے. وہ کسی ذریعے سے تمہیں ہدایت مل جائے. وہ تمہارے لیے ہمیشہ روز ذریعہ بھیجتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ خدا ہمیں بھول گیا، نہیں، بالکل ہرگز نہیں. روزانہ، ایوری ڈے، ہر روز وہ تمہارے لیے کئی ذریعے ہدایت کے، توبہ کے، تمہارے ذریعے، اپنے جو ہے ذریعے کے ذریعے تمہارے بھیجتا ہے تمہارے پاس کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تم ہدایت پالو. شیطان اپنا وار چلاتا ہے. رحمانی کارخانے سے اپنی رنگ چلتی ہے، دونوں پھیلتا ہے. جب صبح ہوتی ہے، خواجگان کی ہشت بہشت کتاب اٹھا کر دیکھے آپ، جو خواجگان چشت کے ملفوظات ہیں اس میں لکھا ہے جب صبح ہوتی ہے تو کعبے کے قریب سے ایک خدا کا منادی ندا کرتا ہے، مبارک ہو اسے، خوشخبری ہو جو اللہ کا فرض نماز ادا کرتا ہے. اور بارگاہ رسالت مسجد نبوی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک سے ایک منادی آپ کا ندا کرتا ہے، مبارک ہو وہ بچ گیا جو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے. یہ آواز جس کے سینے میں اتر جاتی ہے، سبحان اللہ. روزانہ خدا ہدایتوں کے راستے تمہارے کو موقع دیتا ہے، روز موقع دیتا ہے. روز شیطان وار کرتا ہے. بہت سے لوگ شیطانی ذرائع میں پھنس جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو رحمانی اس میں آ کر کے اللہ ہی اللہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں. کیونکہ یہ دنیا ہے، اس سے بچ کر نکلنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے دنیا سے کوئی بچ کر نکل جائے. دنیا میں آیا ہے ضرور، دھوکے باز کا اثر تو ہوا ہوگا، جھوٹ کا اثر تو ہوا ہوگا، کسی چیز کا اثر تو ہے. ہر ایک میں ایک خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے. وہ پھنستا ضرور ہے اگر دنیا میں آیا ہے. اب بچتا کون ہے؟ بچتا کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بچتا وہ ہے جس صدیقوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر اس کا خلاصہ کرے تو صدیق اکبر سے لے کے غریب نواز کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا سے بچنا ہو، ولی کو اپنا خاص ان کی سیرت، ان کی محبت، ان کا نقش قدم، ان کے فرمودات پر اگر بندہ عمل کرے چلے تو پھر وہ اس دنیا کی ہنا ہنی منا منی سارا کا سارا جو برائیاں ہے، بزرگان دین کہتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا نظر رحمت سے دیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو دنیا کی مذمت، دنیا کیسی بری چیز ہے، اگر وہ آپ کو پڑھنا ہو تو امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب پڑھو، احیاء العلوم پڑھو، بزرگان دین کی تصوف کی کتابیں پڑھو، اس میں دنیا کی مذمت، دنیا کیا ہے اور دنیا کیا کرتی ہے، اور دنیا کہیں کا نہیں رہنے دیتی، نہ خدا کا، نہ دین کا، نہ اپنا۔ وہ بناتی ہے اپنا لیکن اپنا بھی نہیں رہنے دیتی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کدھر کا بھی نہیں ہے۔ تو پھر بچتا کون ہے جو ادھر بھی مل لے اور یہاں بھی کامیاب ہو جائے؟ آواز آتی ہے نظام پاک سے، ہمارے نقش قدم پہ آ جاؤ، خدا سے بھی مل جاؤ گے، دنیا کے بھی بادشاہ بن کر نکل جاؤ گے۔ یہ اہل دنیا تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے گی، اس لیے اس دنیا کے دائرے میں اللہ نے ایک دین رکھا جسے سراج الدین کہتے ہیں، جسے نظام الدین کہتے ہیں، جسے برہان الدین کہتے ہیں۔ اس دنیا کے بیچ میں اللہ نے ایک قطب الدین رکھا ہے، اسی کو علاء الدین رکھا ہے، صدیر الدین رکھا ہے۔ جب تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو دنیا اور اہل دنیا تو کہیں کا نہ چھوڑتی، مگر ان کے ہو جاؤ گے یہ خدا سے بھی ملا لیں گے اور خدا کے بندوں دنیا سے بھی ملا لیں گے۔ یہی وہ ہے جو تمہاری دنیا کو آباد کرتے ہیں، یہی وہ ہے جو تمہارے دین کو بھی آباد کرتے ہیں، یہی وہ ہے جو دنیا اور دین کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، یہی وہ ہے جو تمہیں خدا سے ملاتے ہیں، یہی وہ ہے جو تمہیں رسول اللہ سے ملاتے ہیں۔ دنیا تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے گی، نہ دنیا کے رہو گے، نہ دین کے رہو گے، نہ خدا کے رہو گے، نہ رسول کے رہو گے، لیکن جو کسی ولی کی سیرت پہ آ جائے، اس پہ عمل کرنے میں آ جائے، اس کے ہاتھ میں دونوں ہوتا ہے، دین بھی ہوتا ہے، دنیا بھی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں خدا بند قدوس کا خوف بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کا دامن عشق بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن عشق بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو حضرات یہ وہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں ان حضرات کو بھیجا ہے، کیونکہ دنیا سے بچ کر جانا مشکل ہے۔ اس لیے یہ اللہ والے ہیں، ان کی سیرت، انہوں نے زندگی کیسے گزاری انہوں نے زندگی، کس انداز سے پابند رہے، کس انداز سے انہوں نے شیطانی ذریعوں کو چھوڑا، کس انداز سے انہیں نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا۔ ہمیں بھی اسی باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہمیں کیا ہے؟ اس وقت ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت یہی ہے کہ ان کی جو سیرت ہے، زندگی ہے دینداروں کی، یہ اہل اولیاء اللہ کی، ان کی سیرت پر ہم عمل کریں، اس کی سخت ضرورت ہے۔ اور جو بندہ عمل کر لے گا، اللہ اللہ سبحان اللہ، جو بندہ عمل کر لیتا ہے میاں احمد مخدوم بن جاتا ہے، جو کر لیتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے۔ احمد شاہ بادشاہ متقی ولی صفت ولی بھی بن گئے، بادشاہ بھی بن گئے۔ جو کر لیتا ہے وہ شمس الدین التمس بن جاتا ہے، بادشاہ بھی ہے ولی بھی ہے۔ جو کر لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہمیں اس بات پر ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اچھی طرح اپنی زندگی میں اتارنے کی پوری کوشش کریں۔ اور یہی تو ان کے ملفوظات ہیں، یہی تو آپ بار بار کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ، ہمیشہ ان کے ملفوظات یہی ہے کہ اللہ سے کوئی غافل ہو جائے، اللہ کے رسول سے غافل ہو جائے، دین سے غافل ہو جائے، پھر وہ بچتا نہیں ہے۔ ان کے ملفوظات یہی ہے۔ خلاصہ آپ نکالو گے اولیاء اللہ کی فرمان کا،
آپ کے فرمودات کے اگر خلاصہ نکالو گے تو وہ یہی ہے کہ جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین اسلام سے غافل ہو جائے، دور ہو جائے، وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہیں، رہے نہ رہے، جیے مرے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن جو اللہ اور رسول کا ہو جاتا ہے، دین کا ہو جاتا ہے، اس میں فرق پڑتا ہے۔ ان کے ملفوظات کا یہی تو خلاصہ ہے فرمودات کا، جو اللہ رسول اور دین سے دور ہو جائے اس کا کوئی مطلب نہیں، وہ جیے کہ مرے کہ کیسا ہے، وہ ہے ہی نہیں، دین کا ہی نہیں ہے، خدا کا ہی نہیں ہے، اپنے نبی کا نہیں ہے، پھر کیا۔ لیکن جو ہو جاتا ہے پھر اس سے اگر سوئی بھی چوبتی ہے، کانٹا بھی لگتا ہے، تو سیدھی خبر مدینے والے آقا کو چلی جاتی ہے، کیوں؟ یہ اپنا ہے، یہ میرا دیوانہ ہے، یہ اپنا ہے، اپنوں کو تکلیف یہ نہیں دیتے، یہ تو غیروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، پھر اپنوں کا کتنا خیال رکھتے ہوگے۔ اسی لیے تو دنیا دوڑی چلی آ رہی ہے دربار شاہ عالم، دنیا جھکی ہوئی ہے غریب نواز کے دربار پر۔ کیا وجہ ہے؟ آج بھی وہاں سے راحت مل رہی ہے، آج بھی یہاں سے انہیں زندگی کا سکون مل رہا ہے، انہیں کچھ لگ رہا ہے کہ ہم دنیا سے الگ آ کر کسی الگ دنیا میں آ گئے ہیں، تبھی تو لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا یوں ہی دیوانی نہیں ہے، یہ مطلب ہی ہے، سوچ سمجھ کر دیوانی بنی۔ ارے یہاں سے دیوانے نہ بنو، یہاں سے بنو۔ عقلی دیوانہ اور ہے اور دل کا دیوانہ اور ہے۔ عقل سے بننے والا ظاہری طور پر دیوانہ تو کہہ سکتا ہے، دنیا میں دیوانے لوگ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن جو دل سے دیوانہ بن جائے اسے منصور حلاج کہا جاتا ہے، اسے صوفی حمیم الدین ناگوری کہا جاتا ہے۔ بس آخری بات، سرکار نظام پاک نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بی بی زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ، مائی صاحبہ ارچنی شریف، ابھی 2 چاند کو غالباً 786واں عرس ہوا۔ آپ کی والدہ کا 786 بیٹا نظام ہو، ان کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ ماں، جس ماں نے اپنے دنیا کو ایسا دنیا اور آخرت کا بادشاہ دیا ہو، ہے نا، کیا عالم ہوگا؟ 786واں عرس ہوا، جن کے ایک دورے کے قطرے نے، دنیا سوکھی ہوئی تھی، بارش نہیں گر رہی تھی، لوگ دوڑے دوڑے دہلی میں گھوم رہے تھے، کسی نے کہا جاؤ وہی مائی صاحبہ ہے، وہ دعا کر دیں گی، اللہ ابر برسا دے گا، رحمت برسا دے گا۔ دنیا میں بھی برساتا ہے، آخرت میں بھی، سب وہی ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں، وہی جاؤ۔ جیسا یہاں سے وہاں بھیجا گیا کہ میں تو ہوئی، ذرا ہمارا ایک جھلک دیکھنی ہو تو سہاگ کے پاس چلے جاؤ، ہمارا سہاگ اور ہے، اس کا سہاگ اور ہے، ہم باطن میں سہاگ رکھتے ہیں، وہ ظاہر میں سہاگ رکھتا ہے، ہم کھل کر سامنے آ کر شاہ عالم بن کر چمکتے ہیں، وہ دنیا باطین میں موسیٰ کلیم اللہ کا پرتو حضرت ہو کر موسیٰ چشتی بھی کہلاتا ہے، موسیٰ سہروردی قلندری بھی کہلاتا ہے۔ تو گئے تھے دہلی میں، سرکار مائی صاحبہ کے پاس محبوب الہی کی والدہ کا دور، خادم خاص سے کہا، انہوں نے گھر کے جو خادمہ تھی ان سے کہا، انہوں نے آ کے حضرت سے کہا، حضور ماں خدیجہ سے کہا، زلیخا سے رضی اللہ عنہ، کہ ایسی ایسی بات ہے، دنیا بارش کے لیے ترس رہی ہے، بارش کا موسم نہیں آ رہا ہے، اور یہ دنیا پریشان ہے، ساری دعائیں کر کے دیکھ لی ہے، اب آپ ہی ہے جو کچھ کر سکتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں کیا کروں، میں تو ناچیز بندی ہوں، گناہگار بندی ہوں، لو یہ لے جاؤ، میری یہ اونی ہے، یہ کپڑا ہے، یہ دوپٹہ ہے، یہ ایک ہے، جاؤ اسی کے طفیل میں اللہ سے تمہیں جس طرح مانگنا ہو اللہ سے مانگ لو، ہو سکتا ہے اللہ کرم فرما دے اور رحمت راضی ہو جائے۔ عقیدت والوں نے فوراً اسے لیا ادب سے اور لے جا کر کے، سب جمائی تھے، لوگ ترس رہے تھے، ہاتھ اٹھائے، مولا تیری نیک بندی، ولیہ بندی، محبوبہ بندی، تیری خاص بندی، مولا یہ اس کا دوپٹہ ہے، زلیخا رضی اللہ عنہ کے، جو فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چل رہی ہے، مولا اسی کے صدقے میں تو ہماری یہ پریشانی کو دور کر دے، اور اس کی اس تقوی اور طہارت اور عشق رسول اور یہ اس کی محبت اور اس کی عبادت و اطاعت کے ذریعے اور اس کی وسیلے کی اس دوپٹے کی، اس کپڑے کے وسیلے سے جسے لگا کر کے وہ تیری بارگاہ میں بندگی کیا کرتی ہے، مولا اسی کی وجہ سے بارش نازل فرما۔ اتنا کہنا تھا، پھر کیا تھا، دہلی میں خوب موسلادھار رحمتوں کی بارش نازل ہو گئی،
حضرات یہ ہوتا ہے ولی یہاں بھی قبول وہاں بھی قبول، دنیا بھی آسان کرتا ہے دین بھی آسان کرتا ہے، بس دل کی عقیدت سچی چاہیے۔ بہرحال اللہ مجھے آپ کو تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا